حي على الفلاح. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضور نبی پاک جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے جو کہ اصحاب فیل کے واقعے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ ابراہ نامی ایک بندہ تھا جس نے یمن کی دارالسلطنت صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا اور اس کی خواہش تھی کہ لوگ مکہ جانا چھوڑ دے، کعبۃ اللہ کے حج کے بجائے گرجا گھر آئے اور گرجا گھر کا حج کرے۔ جب قبیلہ کنانہ کے ایک بندے تک یہ بات پہنچی کہ ابراہ نے ایک گرجا گھر بنایا اور اس کی خواہش ہے، تو وہ بڑا تیش میں آیا، غیظ و غضب میں اٹھا، یمن کی طرف نکلا اور گرجا گھر میں جانے کے بعد اس نے پاخانہ کیا اور اس گرجا گھر کو جو تو پاخانے سے لت پت کر دیا، نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب یہ واقعہ ابراہ تک پہنچا کہ بھئی مکے کے ایک بندے نے اس طرح کا کام کیا، تو اس نے مکے پر حملہ بول دیا، بڑی فوج لے کر کے مکہ شریف آیا۔ آنے کے بعد مکہ کے لوگوں کے مویشیوں کو، اونٹوں کو اس نے ہانک کر جہاں پر اس نے ڈیرا ڈالا تھا وہاں لے کر کے چلا گیا، قبضہ کر لیا ان مویشیوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر۔ جب عبدل مطلب تک یہ بات پہنچی کہ اس نے اس طرح کا کام کیا تو ان کو بڑا رنج پہنچا اور عبدل مطلب کے 300 سے 400 اونٹ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ عبدل مطلب ان کے فوج کے بیچ آئے، اس سے ابراہ سے گفتگو کے لیے ابراہ تک بات پہنچائی گئی کہ قبیلہ قریش کے سردار عبدل مطلب آئے ہیں۔ اس نے کہا میرے خیمے میں بھیجو۔ خیمے میں جب حضرت عبدل مطلب پہنچے تو عبدل مطلب کا پہنچنا تھا کہ وہ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت حسین و جمیل شخص آیا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی ہے اور بڑا وقار مند آدمی ہے، وہ آیا ہے۔ تو اس کی جب نظر عبد المطلب پر پڑی تو وہ اس سے رہا نہیں گیا، اس کے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے، اور جہاں اس کا تخت شاہی تھا وہیں پر اس کے پاس اس نے عبد المطلب کو بٹھایا اور پوچھنے لگا کہ بتائے کیا معاملہ ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ تم نے مکہ والوں کے بکریوں کو، مکہ والوں کے مویشیوں کو، اونٹوں کو جو ضبط کر لیا ہے وہ ہمارے سپرد کر دی جائے۔ ابراہ کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بڑا بہادر اور بڑا وقار مند آدمی سمجھتا تھا، لیکن تم نے بکری اونٹوں کی بات کر کے میری نظر میں خود کا وقار کم کر دیا۔ میں سمجھا تھا کہ آپ آئے ہو مجھ سے کعبۃ اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، اس لیے کہ میں کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا اگر تم کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہو تو کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے، ہم کون ہوتے اس معاملے میں بات کرنے والے؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے، ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ مجھے فکر نہیں کعبۃ اللہ کی، بلکہ ہمارے جتنے جو تو آپ نے ضبط کیے جانور وہ ہمیں واپس کر دیجئے، کعبۃ اللہ کا معاملہ تم اور خدا جانے۔ اس نے جب عبد المطلب کی بات سنی تو اس نے ان کے جو مویشی تھے ان کو لوٹا دیا، وہ لے کر کے چلے گئے، آئے اور مکہ والوں سے کہنے لگے اپنے اپنے مال و سامان کو لو، اپنے اپنے مویشیوں کو لو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر کے چھپ جاؤ۔ عبد المطلب نے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لیا ساتھ اور کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کعبۃ اللہ کے دروازے پر پہنچ کر دعا مانگنے لگے، اے اللہ بے شک ہر ایک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، بے شک تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب نے اپنے خاندان والوں کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور مکہ کی طرف دیکھنے لگے قدرت کے کرشمے کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابراہ کے ساتھی جو تو ہاتھیوں کے اوپر سوار ہونے کے بعد، بہت سارے ہاتھی ان کے پاس تھے، ہاتھیوں کے اوپر سوار ہونے کے بعد مقام مقبس پر پہنچے۔ تو جیسے ہی پہنچنا تھا، ابراہ کا جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، وہ بیٹھ گیا۔ ابراہ نے بہت کوشش کی اس کو اٹھانے کی، بہت للکارا، بہت کچھ کر لیا اس کے ساتھ، لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اتنا ہونا تھا کہ پھر اللہ رب العزت کا قہر و غضب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ سمندر کی طرف سے جو تو ابابیلوں کا ایک باڑ جیسا آ گیا، ایک بہت ہی خطرناک ابابیلوں کا لشکر ان کی طرف آیا۔ آنے کے بعد ہر ایک ابابیل کے پنجوں کے اندر 3 کنکری تھی۔ وہ لشکر سمندر کی طرف سے آیا،
ابراہا کے فوجوں کے اوپر انہوں نے جیسے سنگ پتھروں کو برسانا شروع کیا، پتھر ایسے برستے تھے کہ ان کے جو تو لشکر والے کئی مر جایا کرتے تھے۔ ایک کنکر جب ابابیل چھوڑتا تھا، ایک فیل ہاتھی والے کے اوپر جب پڑتا تھا، اس کے سر میں اگر وہ پڑا تو سر کو چیرتا ہوا نیچے سے جو ہاتھی کے اندر سے چیرتا ہوا، ہاتھی کو چیرتا ہوا نیچے گرتا تھا۔ ایسے ابابیلوں نے پتھروں کو برسایا، ایسا برسایا کہ ابابیل جو تو ابراہ بھی مر گیا ہاتھیوں کے ساتھ، اور اس کا ابراہ کا پورا لشکر مر گیا، اور ایسا مرا کہ ان کی بوٹی ہو گئی تھی، ان کی بوٹی زمین پر گری ہوئی تھی۔ یہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی حفاظت ابابیلوں سے، جو چھوٹے پرندے تھے، ان سے کرائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبد المطلب یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ واقعے کے بعد عبد المطلب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ عبد المطلب کی اس کرامات کو لوگوں نے جب سنا تو لوگ عبد المطلب کی طرف آنے لگے، ان کی زیارت کرنے لگے، انہیں خدا رسیدہ بزرگ ماننے لگے، اور اس طرح اللہ رب العزت نے ابابیلوں سے کعبۃ اللہ رب العزت کی حفاظت کروائی۔